الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو عزیزو، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ انسان اگر ان 4 چیزوں کو چھوڑے گا تو تباہی کی طرف چلا جائے گا. انسان کے ہلاکت سے، تباہی سے بچاؤ کی صرف یہی 4 صورتیں ہیں بس. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے قسم کھائی، حالانکہ اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن انسان چونکہ قسم والی بات کو اہم سمجھتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی بندے کو سمجھانے کے لیے قسم کھا کر کے بات کو سمجھایا. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان خسارے میں ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو اچھائی کی، حق کی نصیحت اور وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے اوپر ڈٹے رہے. اگر کسی انسان کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں تو ہلاکت سے بچ گیا، لیکن اگر کسی کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں یا 4 میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو یہ ہلاکت اور بربادی سے بچ نہیں سکتا. پہلے نمبر پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور قسم بھی عصر کی کھائی. عصر کے لفظ کی 2 معنی آتی ہیں. عصر زمانے کو بھی بولتے ہیں کہ زمانے کی قسم، اور عصر دن کے آخری حصے کو بھی بولتے ہیں، شام کا حصہ. دن کسی ٹائم پر تو دیکھو کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، تازہ تازہ سورج نکل رہا ہوتا ہے، یہ سورج کی ایک طرح سے بچپنا ہے. پھر بڑھتے 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 دوپہر کے ٹائم پر فل اپنی جوانی میں آ جاتا ہے.
پھر اسی کے بعد زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، جا کر کے ایسا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو غروب ہونے سے پہلے سورج کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، سمجھو ایک طرح سے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے۔ تو اسی بڑھاپے کے وقت کا نام ہے عصر۔ عصر مانا نچوڑا ہوا، جیسے کسی کپڑے وغیرہ میں پانی ہو، نچوڑ دو تو سارا پانی نکل گیا۔ کوئی گنے کو اٹھا کر کے اس کو نچوڑ دو تو سارا اسی کا رس نکل گیا۔ اسی طرح سے دن شام کے ٹائم پر نچڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا سارا کچھ یعنی جوانی اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی ٹائم کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، کیوں؟ اس لیے اسی قسم کھانے کے اندر ہی اشارہ تھا کہ جیسے یہ جوان سورج، نیا پیدا ہونے والا سورج، پھر جوانی میں آنے والا سورج یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، تو تمہارے اوپر بھی ایسا زمانہ آنا ہے۔ جس دن کو آپ دن رات دیکھتے رہتے ہو، روزانہ وہ دن تمہارے سامنے ہے، اسی سے سبق حاصل کرو تو بھی تمہیں اپنی زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اسی عصر کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تو دن کو دیکھ لو، جب دن روزانہ ڈوب جاتا ہے تو تمہیں بھی ایک نہ ایک دن ڈوبنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے پھر عصر کی دوسری معنی ہے زمانہ۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی۔ کیا مطلب؟ زمانے پر نظر ڈالو کہ زمانہ کس طرح سے چل رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی کے چلانے کے اور بغیر کسی رب العالمین کی حکمت کے یہ چل رہا ہے، نہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین کے خزانے ہیں، یہ سارے کسی کی قدرت سے نکلتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں نکلتے۔ اگر اللہ رب العالمین کا اس کے اندر تعلق نہ ہوتا تو پھر تو ہر شادی شدہ کو بچہ ہونا چاہیے نا، یا کسی کو بھی نہیں ملے نا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بچہ دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے۔ زمین میں سے کہیں بورنگ لگاؤ تو میٹھا پانی نکلتا ہے، کہیں کھارا نکلتا ہے، کہیں نکلتا ہے، کہیں نہیں نکلتا۔ معلوم ہوا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی مؤثر ہے، نہ کوئی ذات اثر ڈالنے والی ہے نا۔ اور اگر اللہ رب العالمین کا اس کے اندر تعلق نہ ہوتا تو پھر سارا برابر ہوتا، یا پورا کھارا ہوتا یا پورا میٹھا ہوتا، یا بالکل نہ ہوتا یا ہر جگہ پر ہوتا۔ معلوم ہوا کہ کوئی رب کائنات کی ایسی ذات ہے جس کے پاس اس سب چیزوں کا کنٹرول ہے۔ تو زمانے پر نظر رکھو، پھر ہدایت کے اعتبار سے بھی زمانے پر نظر رکھو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ کے زمانے تک کیا ماحول بنا رہا، ماننے والوں کا کیا حال ہوا، نہ ماننے والوں کا کیا حال ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر نظر رکھو کہ دشمن کتنا طاقتور تھا لیکن پانی میں بہہ گیا، کتنا پاور تھا لیکن اپنے آپ کو بھی بچا نہ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ آپ تاریخ پر نظر رکھیں، زمانے پر نظر رکھیں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں سارے انسان۔ ہاں، بچاؤ کی صورتیں پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ اگر دنیا میں آیا تو صحیح، لیکن خود اگر ایمان کی طرف نہیں آتا تو وہ بندہ ہلاکت سے بچ نہیں سکتا۔ جیسے دنیا کے اندر کسی چیز سے کام لینا ہو نا تو اسی کو مختلف چیزوں سے رگڑنا پڑتا ہے۔ آپ کو روٹی کھانے کا موڈ ہوا تو آپ گندم کو کہیں سے انتظام کریں گے، پھر گندم کے اوپر پیسائی کا رگڑا لگائیں گے کہ وہ پورا آٹا پیس جائے۔ اس کے بعد بھی ابھی کام کا نہیں بنا
پھر اسی کو پانی کے ساتھ گوندنے کا رگڑا لگاؤ، اچھی طرح سے اسی کو پانی کے ساتھ ملاؤ، ابھی تک وہ کام کا نہیں بنا، پھر اسی کو آگ کے حوالے کرو، آگ کا رگڑا لگنے کے بعد ابھی یہ کام کا بنا۔ پہلے یہ کھانے کی چیز نہیں تھی، پہلے آپ کے فائدے کی چیز نہیں تھی، لیکن ابھی کتنے جب رگڑے لگے، کوئی تکلیف آئی تو پھر جا کر کے یہ کام کی چیز بنی۔ اسی طریقے سے انسان پہلے جب تک اس کو رگڑا نہیں لگتا تب تک یہ کام کا نہیں ہے، جب تک اس کو وحی کی برکت اس کے ساتھ نہیں ملتی، انبیاء کرام کا علم اس کو جب تک نہیں ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک نسبت اس کی جڑتی نہیں ہے، تب تک یہ اور جانور برابر ہیں، تب تک یہ انسان اور جانور برابر ہیں۔ تب تک انسان کا کام کیا ہے؟ کھانا پینا سونا، مکان بنانا، گھر بنانا، گھر میں رہنا، گرمی سے اور سردی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سارے کام جانور بھی کرتے ہیں نا۔ مرغی کا بچہ ہو، بکری کا بچہ ہو، حرام جانور جنگل کے جانور ہوں، ان کا بھی جب بچہ ہو تو اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچے کو ایسے بے سہارا نہیں چھوڑتی۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنے بچے کو، ماں اور باپ اپنے بچے کو کھلاتے پلاتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو کتیا بھی کرتی ہے، یہ تو بندر اور خنزیر بھی کرتے ہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے بھی کرتے ہیں۔ ابھی تک انسان میں اور ان جانوروں میں فرق نہیں ہے، لیکن جب بربادی سے بچاؤ کا سامان انہوں نے کیا تو پھر یہ انسان کہلائے گا، پھر یہ عظمت والا کہلائے گا۔ اور وہ بربادی سے بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، پہلے نمبر پر یہ کہ ایمان ہو۔ ایمان خود بخود آ نہیں جاتا، ایمان کو کمایا جاتا ہے، محنت کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ محنت سکھانے والے استاذ کا نام ہوتا ہے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ یہاں پر اللہ کے نبی اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر یہی کام کرنے والے ہوتے ہیں اسی کے وارث، علماء کرام، امتی، کوئی بھی مسلمان۔ پہلے انبیاء کرام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تبلیغ کا کام صرف انبیاء کرام کرتے تھے بس، اور اس امت کے لیے پھر حکم تبدیل ہوا۔ پہلے انبیاء کرام ہی کام کرتے تھے، عوام نہیں، اور اس امت کے لیے دونوں کو حکم دے دیا۔ علماء کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث۔ عوام کے لیے بھی حکم فرمایا، اس کے اندر علماء عوام سارے مل گئے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لوگوں، تم لوگوں کے اندر سب سے زیادہ عزت اور عظمت والے ہو، اس امت کو خطاب ہے۔ یہ امت سب امتوں سے زیادہ عزت و عظمت والی ہے، کیوں؟ سبب کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہارا کام ہے دوسروں کو سمجھانا، اور کیا سمجھانا ہے؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنا۔ انسان کی عظمت کا راز اسی میں ہے کہ ایمان بھی ہو اور اچھائی برائی پر خود اپنے لیے بھی نظر ہو، اور اسی کا پیغام دوسروں تک پہنچانا بھی ہو۔ اگر تکلیف ملتی ہے تو اسی کے اندر پھر صبر کرنا بھی ہو۔ یہ ہے کامیابی اور ہلاکت سے بچاؤ۔ یہی چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کریمہ کے اندر ہمیں سمجھائے۔
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ حق بات کہتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تم پر عذاب آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے لیکن قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، جیسے آج کل نظر آ رہا ہے۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ مل کر کے دعائیں کر رہے ہیں لیکن اثر نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حق بولنا چھوڑ دیا، آپ نے برے کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا، کہنا تو دور کی بات، سمجھنا ہی چھوڑ دیا، تو پھر دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، پہلے نمبر پر ایمان لے آؤ، اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے اندر کو صحیح کرو، اندر کو ٹھیک کرنے کا نام ہے ایمان۔ وعملوا الصالحات، دوسری شرط گمراہی سے بچاؤ کی، ہلاکت سے بچاؤ کی کیا ہے کہ اچھے اعمال کریں، یعنی اپنے ظاہر کو بناؤ، اندر کو بناؤ پہلی شرط، ظاہر کو بناؤ دوسری شرط۔ اور اچھے اعمال اگر نہیں ہیں تو بھی یہ بندہ ہلاکت سے بچ نہیں سکتا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو حق کہتے رہو، دوسروں کو حق سمجھاتے رہو، بولتے رہو۔ اور چوتھی شرط، چوتھی چیز ہلاکت سے بچاؤ کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اگر مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو پھر صبر بھی کرنا ہے، دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ٹھہرے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہلاکت سے بچاؤ کے لیے بنیاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بتلائی ہیں اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمائی ہیں، سارے ہلاک سوائے ان چار کے۔ اور آج کل ہر بندہ اپنے اوپر نظر رکھے کہ ان کے اندر یہ کتنے مقدار میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہمارا اندر کتنا صاف ہے۔ ظاہری بیماریوں کے ساتھ ساتھ باطنی بیماریاں کتنی ہیں۔ تکبر میں نہیں مانتا، یہ باطنی بیماری ہے نا، شرک باطنی بیماری ہے، بدعت یہ باطنی بیماریاں ہیں، غیبت تہمت یہ باطنی بیماریاں ہیں، جو اندر سے جب گندا آدمی ہوتا ہے نا پھر ان کو باہر کرتا ہے۔ تو انسان کتنے قدر اندر سے پاک ہے وہ اپنے آپ پر نظر ڈالے۔ اگر پاک ہے اللہ کے معاملے میں بھی، لوگوں کے معاملے میں بھی، اللہ کے معاملے میں پاک ہے، منا وحدانیت کا قائل ہے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا۔ مخلوق کے معاملے میں اندر سے پاک ہے، مقصد یہ ہے کسی کے ساتھ دشمنی اور نفرت نہیں رکھتا۔ ہاں اگر اللہ کے دین کا دشمن ہے پھر تو نفرت رکھنا حق ہے، ذاتی معاملات میں نفرت نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ اور دوسری چیز عمل الصالحات، اچھے اعمال، جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اسی زندگی کے ساتھ تیری زندگی مل رہی ہے یا نہیں؟ آج رات کو انشاءاللہ یہ آئیں گا بحث کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کیا تھیں۔ تو آپ کی اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں، یا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہے ہو؟ اگر خلاف تو یہ بد اعمالی، اگر اس کے موافق تو یہ نیک اعمالی، اچھے اعمال۔ اور پھر ایمان تو لائے، اچھے اعمال تو کیے،
لیکن صرف اپنے لیے یا اوروں کے لیے بھی؟ صرف اپنے لیے یا اوروں کے لیے بھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر کے بتلایا ہے کہ یہ کرنا ہے. تو تواصو بالحق اوروں کو بتاتے ہو یا نہیں بتاتے؟ نہیں بتاتے تو بھی ہلاکت سے بچ نہیں سکتے. نہیں بتاتے تو بھی ہلاکت سے بچ نہیں سکتے. اور دشمن کی، اسلام کے دشمن کی، شیطان کی جو لڑائی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے نا، اس کا بنیادی سبب ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی پاک تھے، نیک اعمال کرتے تھے، غار حرا میں جاتے تھے، لوگ صادق و امین کہتے تھے، پیغمبر کریم کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے. لیکن جب یہ تیسرا کام شروع کیا نا، اچھے ایمان بھی لائے، اچھے اعمال بھی کیے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں. لیکن جب تواصو بالحق ہوا کہ دوسروں کو حق بتلاؤ، پھر لڑائی شروع ہو گئی، پھر خون کے پیاسے بن گئے، قتل کے چکر میں آگے کسی طرح سے اس کو مارے، جو پیغمبر کریم قریب آ رہا ہے اس کو مار دو، ان کے اوپر مظالم کرو. تو یہ تواصو بالحق اتنا مشکل ترین کام ہے کہ کوئی بندہ، کوئی اسلام کا دشمن اس کو آسانی سے برداشت نہیں کرتا. اور آج کل ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. آج بھی اگر آپ حق بولنا شروع کرو، دیکھو کتنے دشمن بن جاتے ہیں. اور آج کل تو باقاعدہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ حق بولنے پر پابندی ہے. جہاں سے اسلام پھیلا، سعودی عرب، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں کی حکومت نے تبلیغ پر پابندی لگائی ہے. ابھی گزشتہ جمعے کی بات ہے، باقاعدہ حکومت کا حکم نامہ اماموں کو دیا گیا کہ سارے امام لازماً اپنے جمعے کے خطاب کے اندر یہ بات کریں گے کہ تبلیغ پر پابندی ہے، یہ گمراہ جماعت ہے، نعوذ باللہ. اور باقاعدہ وہ عربی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سیروزہ اور چلہ اور 4 مہینے سال یہ کہاں سے تم نے پیدا کیے ہیں؟ اس وجہ سے یہ چونکہ جماعت دین سے بھٹک گئی ہے، اس کا دین محمد کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اس وجہ سے اس کو سعودیہ میں آنے پر اجازت نہیں ہے، امریکہ میں جانے کی اجازت ہے. کافروں کے ملکوں میں جا رہے ہیں، لیکن جہاں سے اسلام پھوٹا پھلا پھولا وہاں جانے پر پابندی. ابھی کیوں؟ یہ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کیوں پابندی لگائی ہے. ظاہر دین کے ساتھ دشمنی ہے نا، اور کیا کہا جائے گا اس کو. اگر آپ کو اس جماعت کے اوپر کوئی اعتراض ہے، آپ ان سے مذاکرات کرو، بھائی کیا مسئلہ ہے، تمہارا کیا پیغام ہے. یہ بیچارے جن کو باقاعدہ بڑوں نے تو سختی سے بند کیا ہے کہ آپ ان 6 نمبروں کے اندر بند رہیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. اگر 6 نمبر سے باہر نکلے تو شاید کوئی اعتراض کرے گا، یار یہ جہادی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ نہیں. صرف اسی حد کے اندر رہو تاکہ ہمارا کام چلتا رہے. اور کام کیا ہے؟ آپ اپنے محلے کی اپنی مسجد کو آباد کرو، اور کوئی نہیں ہے. ہمیں چندہ دو پیسہ دو نہیں، صرف اتنا سدھر جاؤ کہ آپ کے اوپر اسلام نظر آئے. اتنا سدھر جاؤ کہ اپنے محلے کے مسجد کو آباد کرو، محلے کے لوگوں کو اب مسجد کے ساتھ جوڑو. ابھی اس پر بھی ان کو جلن ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے، ایسی برکت رکھی ہے کہ جو بندہ اس ماحول کے اندر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں نور پیدا کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ سوٹ بوٹ والا ہوتا ہے، حرام کام حرام کاروبار والا ہوتا ہے، اور حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، لیکن ان مولویوں کے ملاؤں کے ماحول میں آ کر کے سر پر ٹوپی رکھ لیتا ہے نا، چہرے پر داڑھی سجا لیتا ہے نا، اور سوٹ بوٹ سے نفرت کر کے اور سنت کے لباس کی طرف آ جاتا ہے نا، یہ کافروں کو اتنا نہیں، کافروں کے چمچوں کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین سیکھ کر کے اور آپ اس پر عمل کرو تاکہ قیامت تمہاری بن جائے۔ کافر کہتا ہے کہ تم دنیا بناؤ، آخرت کی طرف کیوں توجہ دیتے ہو؟ کافروں کی، کفر کی، بے دینوں کی جتنی محنت ہوتی ہے نا، وہ اس پر ہوتی ہے کھانا اچھا کھاؤ، اس پر محنت ہوتی ہے کہ آپ لباس اچھا پہنو، اس پر محنت ہوگی کہ آپ کی گاڑی اچھی ہو، یہ محنت ہوگی کہ آپ کا مکان اچھا ہو۔ یہ کافروں کی محنت ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام کی محنت آپ نے پوری سیرت سنی، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ مکان اچھا بناؤ، کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ پہنو، نہیں۔ پیغمبر کریم کے گھر سارے سادہ ہیں، سواری پر آنا جانا ماحول پورا سادہ ہے، اور جہاں کہیں موقع ملتا ہے تو محنت ہے تو اپنے ایمان پر، تاکہ آپ کی آخرت بن جائے۔ اور اسی سے نکالنے کے لیے یہ مولویوں کے روپ کے لوگ ہمارے محلے میں، ہمارے ملک میں آتے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے سعودی نے پابندی لگائی ہے تبلیغ جماعت پر۔ پوری دنیا کے علماء نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو، یہ تو بیچارے شراب خانے سے لوگوں کو نکال کر یہ مسجد میں لاتے ہیں، یہ تو فحاشی عیاشی سے نکال کر کے اور سنت کا راستہ دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ ناراضگی کا کیا سبب؟ لیکن ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ان کے دل میں جو نور آ جاتا ہے، جس نور کی وجہ سے داڑھی چہرے پر آتی ہے نا، داڑھی برداشت نہیں ہے، ورنہ یہ کوئی سیاسی باتیں نہیں کرتے، حکومتوں کو چھیننے کی باتیں نہیں کرتے، صرف ہلکی پھلکی سادہ سیدھا باتیں کہ کم از کم مسلمانوں کا شکل تو بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ ایمان بھی دل میں ڈالیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ لیکن یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ آ جائیں گے، ہمارے ملک کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو شاید ان کا صحبت کا اثر ہو جائے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چونٹی کے دل میں آیا کہ میں کعبۃ اللہ جاؤں۔ ابھی چونٹی کعبۃ اللہ کہاں جائے، کتنا دور۔ آخر یہ اس کے دل میں تمنا تھی۔ ایک مرتبہ کوئی کبوتر اڑتے اڑتے آ کر کے وہاں چگنے لگا جہاں یہ چونٹیاں تھیں۔ یہ چونٹی کبوتر کے پاؤں میں چپٹ گئی۔ کبوتر اڑا، اڑتے کبھی کہاں جاتے جاتے جا کر کعبۃ اللہ میں پہنچا۔ چونٹی بھی وہاں پہنچ گئی، تمنا پوری ہو گئی۔ تو علماء نے لکھا کہ دیکھو، ابھی چونٹی اسی کبوتر میں چمٹنے کی وجہ سے، اسی کے صحبت میں آنے کی وجہ سے کہاں کی تھی کہاں پہنچ گئی۔ اسی چمٹنے کی وجہ سے یہ کوئی کبوتر نہیں بنی، وہی چونٹی تھی، لیکن صحبت کا اتنا فائدہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے جو اس کے ساتھ چمٹی رہی، فائدہ یہ ہوا کہ اپنے ملک سے نکل کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ گئی، اس کی تمنا پوری ہوئی۔ تو ان اچھے لوگوں کی صحبت میں اگر آدمی بیٹھتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ ایک کوئی اللہ کا ولی تھا، اس کی صحبت میں ایک شخص آتا تھا، بہت اس کی خدمت وغیرہ کرتا، تو اس کے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ اس نے آ کر کے عرض کیا، حضرت میرے بھائی بہت بیمار ہیں، آپ چلیں میرے گھر، اس کو دعا وغیرہ کریں، اس کے اوپر کوئی دم کریں۔ حضرت اس کے ساتھ تشریف لے گئے
اور بہت اس کے اوپر ذکر و اذکار کیا، لیکن اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی خواب کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے اس کو اطلاع کی کہ یہ سنبھلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے پوری زندگی بد عقیدہ گندے لوگوں کی صحبت میں گزارا ہے، اور ان کی صحبت کا اس کے دل پر اتنا اثر آ چکا ہے کہ یہ نیکی کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی صحبت کو نکالنے کے لیے بالکل یہی صورتحال پیغمبر کریم کے زمانے میں تھی نا۔ جو بھی پیغمبر کریم کی صحبت میں آ رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو ہٹاؤ پیغمبر کریم سے، اور وہی ظالموں نے آج پھر شروع کیا ہے۔ اسی قرآن اور اسی دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ کتنا بھی دباؤ، جب مکے کے مشرک اس اسلام کو نہ مٹا سکے، تم کون ہوتے ہو؟ جب ابو جہل نہیں روک سکا خود، تو اس کی اولاد اور اس کی نسل میں سے یہ آنے والے لوگ کہاں تب اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود پتہ تو لگتا ہے، اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے اسلام کے دشمن ہیں۔ پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، کعبۃ اللہ بند ہے۔ اس کرونا کے نام پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کو نقصان دینے والا یہی لوگ ہیں، سعودی والے۔ کیوں؟ پہلے انہوں نے پابندی لگائی کعبۃ اللہ پر اور مسجد نبوی پر، جو بڑے بڑے سرکش قسم کے بادشاہ آئے، کافر، یہودی، عیسائی اور مشرک، وہ طواف بند نہ کر سکے اور ان ظالموں نے بند کیا۔ پھر اسی کو بہانہ بنا کر کے اور مختلف ملکوں کے ہر مسلمان نے پابندی لگائی، بھائی مسجدوں پر پابندی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ بند ہے، پھر تم ان سے زیادہ ہو کیا؟ نعوذ باللہ۔ خیر پاکستان میں اللہ کے فضل سے پابندی لگانے والے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نہ پارلیمنٹ میں، وہاں ان کا پھر منہ توڑنے والے علماء بھی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے فتنے باز آئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اثر نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنیاد بتلایا ہے کہ اگر آپ ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی صرف یہی 4 چیزیں ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، کتنے بھی دنیا کے اعتبار سے تم مالدار کہلاؤ، عقل مند کہلاؤ، لیکن تمہارا کوئی فائدہ، تو تمہیں ہلاکت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اسلام کے دشمن کافروں میں سے ہوں یا مسلمان کہلانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے شر کو، ان کے شرارت کو سمجھنے کی، ان کے ساتھ دلی نفرت رکھنے کی، دشمنی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔